لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر طریقت حضرت علامہ حافظ و قاری غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 جمادی الاولیٰ 1391 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا تھا۔ حضرت ایک عظیم الشان شخصیت ہے۔ جہان امام احمد رضا کے جلد 5 کے صفحہ 283 پر بھی حضرت کا تذکرہ ہے۔ انوار علماء اہل سنت نامی کتاب میں بھی حضرت کا مبارک تذکرہ موجود ہے۔ آج 18 جمادی الاولیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ پر حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کتابوں کے حوالوں سے چند باتیں حضرت کی حیات پر آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پیر طریقت حضرت علامہ الحاج حافظ و قاری غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1306 ہجری 1886 عیسوی میں کراچی صدر میں مسجد قصابان سے ملحقہ مکان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت خود آپ کے والد ماجد حافظ و قاری علم الدین قادری کی زیر نگرانی انہی کے مدرسۃ العلمیہ قادریہ متصل مسجد قصاباں صدر میں ہوئی۔ آپ نے علوم دینی کے ساتھ ساتھ تجوید و حفظ قرآن کی تکمیل بھی کی۔ اپنے والد کے علاوہ بھی آپ نے جید قراء و علماء دین سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 18 سال تعلیماً بہت بڑے جید قاری نظام محمد صاحب سے قرآن مجید پڑھتا رہا ہوں۔ منازل سلوک کی تکمیل، یہ تو ظاہری علم کی بات ہوئی، باطنی علم کے لیے سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے منازل سلوک کی تکمیل اور اکتساب علم کی خاطر آپ نے نہ صرف سارے ہندوستان بلکہ بیرون ہند بھی تمام بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔ مختلف شہروں کا سفر کر کے آپ نے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ اپنے عہد کے مشہور علماء کرام اور صوفیاء اعظام کے فیض صحبت سے بہرور ہوئے اور ان سے فیوز ظاہری و باطنی حاصل فرمائے۔ ان میں سے چند خاص قابل ذکر نام یہ ہے، یعنی جن عظیم شخصیات سے آپ نے براہ راست رابطہ کر کے، صحبت اختیار کر کے، ملاقات کر کے ان سے فیض حاصل کی، ان میں سے چند بابرکت نام یہ ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جی ہاں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی انہوں نے حاضری دی اور ان کی بارگاہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی درگاہ گولڑا شریف، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی قادری، فقیہ اعظم حضرت خواجہ غلام حضرت علامہ مفتی محمد قاسم مشوری درگاہ مشوری شریف لاڑکانہ، حضرت خواجہ محمد حسن جان سرہندی مجددی، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی قادری، حضرت بابا ولایت علی شاہ، حضرت پیر محمد فاروق رحمانی چشتی، حضرت سید پیر عبد الرحمن گیلانی نقیب اشرف درگاہ قادریہ بغداد شریف، صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، جی ہاں، آپ صاحب خزائن العرفان بھی ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نقیمی گجراتی، یعنی ان عظیم شخصیات، اور اخیر میں ایک بڑا نام بھی ہے شیخ الفضیلت خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان عظیم شخصیات سے آپ نے الحمدللہ اکتساب فیض کیا اور برکتیں حاصل کی۔ حج بیت اللہ کے سفر کے دوران آپ نے مشہور عالم و صوفی بزرگ حضرت مولانا عبدالحق محدث الہ آبادی مہاجر مکی علیہ رحمہ کی صحبت سے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے جوانی میں روضہ نبوی علیہ السلام کے زیر سایہ باب الرحمت میں حضرت مولانا عبداللطیف قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں بیعت ہوئے۔
جو کہ ہندوستان سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے خاندانی بزرگ ماموں و خسر حضرت صوفی سائیں عبد الغفار قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے حصول برکت کے لیے بیعت کی تھی۔ اکابر قادریہ اور صوفی صاحب 13 سال کی عمر میں سندھ کے ممتاز نامور علمی و روحانی خانوادہ سادات راشدیہ کے ایک بزرگ حضرت پیر سید محمد بقا شاہ راشدی سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ مولانا قاری غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے قبل کراچی کے علاقے موجودہ سولجر بازار میں قادری مسجد کی بھی بنیاد ڈالی تھی۔ اس مسجد میں آپ نے امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیے اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کے حوالے سے خانقاہی نظام بھی آپ نے قائم فرمایا تھا۔ تحریک پاکستان کے موقع پر قاری غلام رسول صاحب قادری نے قیام پاکستان کے حوالے سے بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے ہم عصر مقتدر علماء و مشائخ اہل سنت کے ساتھ مل کر عوام میں دینی و روحانی شعور بیدار فرمایا اور دینی جلسوں کی صدارت فرماتے ہوئے تحریک پاکستان کو بھرپور تقویت آپ نے فراہم کی۔ 12-13 اکتوبر 1946 عیسوی میں سنی کانفرنس کراچی آپ ہی کی صدارت میں منعقد کی گئی تھی، جس میں پاکستان بنانے پر زور دیا گیا تھا۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد کی ایک شاخ 1945 میں کراچی شہر میں جمیعت عالیہ سنیہ کے نام سے قائم ہوئی، جس کی تشکیل عالمی مبلغ اسلام شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج محمد عبد العلیم صدیقی قادری میرٹھی نے کی تھی۔ قاری غلام رسول قادری صاحب جمیعت عالیہ سنیہ کے صدر منتخب ہوئے اور شہر کراچی کے اکابر علماء و مشائخ حضرات اور عوام اہل سنت نے شمولیت اختیار کی۔ 1943 عیسوی میں کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام کی تقریب میں، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے تھے، حضرت قاری غلام رسول قادری کو تلاوت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ جلسہ میں راجہ صاحب محمود آباد بھی شریک تھے۔ تلاوت شروع ہوتے ہی قائد اعظم اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، جس کے ساتھ ہی تمام حاضرین جلسہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت قاری غلام رسول قادری نے مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے استحکام اور بقا کے لیے متعدد دعائیہ اشعار بھی آپ نے تخلیق فرمائے تھے، آپ نے لکھے تھے، جنہیں آپ اکثر جمعہ کے خطبوں اور دینی تہواروں کے موقع پر آپ پڑھا کرتے تھے۔ چند دعائیہ اشعار آپ بھی توجہ سے سنیں۔ یا الہی کر مدد اسلام کی ایمان کی، ہو حکومت مستقل آزاد پاکستان کی، لفظ پاکستان کی یا رب سمجھ بھی عطا کر عطا، اصل پاکستان عمل ہے مرد پاکستان کا۔ جی ہاں، اوائل عمر ہی سے آپ کو دینی تعلیم کا ذوق اور فقر و درویشی سے آپ کو لگاؤ رہا۔ آپ نہ صرف مختلف زبانوں پر مکمل مہارت رکھتے تھے، بلکہ ایک شعلہ بیان خطیب، بہترین نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کی تمام عمر مواعظ حسنہ اور تبلیغ و اشاعت دین میں آپ نے گزاری۔ آپ نے جوانی میں ہی، جی ہاں، فریئر اسٹیٹ صدر کراچی میں انجمن حزب الاحناف کی آپ نے بنیاد 1332 ہجری مطابق 1913 عیسوی میں رکھی، جس کے آپ صدر تھے۔ یہی انجمن حزب الاحناف ہے کہ جنہوں نے شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ایک جلسے میں انہوں نے بلایا تھا۔ اس انجمن کے ماتحت جو جلسہ ہوا تھا، اور اس جلسے میں یہ بھی ایک معاملہ بنا تھا وہاں پر کہ اشرف علی تھانوی جو مکتبہ فکر دیوبند کے اکابر میں سے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے جب مناظرے کی چیلنج کیا تھا، انجمن حزب الاحناف نے مناظرے کو قبول کر کے، اس کی چیلنج کو قبول کر کے مناظرے کی تاریخ بھی طے ہوئی، ساری کوشش کی گئی۔ اس وقت کے اخباروں میں بھی یہ بات شائع ہوئی تھی اور بڑی کوششیں کی گئی تھی کہ اشرف علی تھانوی اس پروگرام میں آئے، اس مناظرے میں آئے، لیکن افسوس کے عادت کے مطابق انہوں نے کیا یہی کہ اس مناظرے میں نہیں گئے، اور یہ ہوا کہ حق و باطل کا ایک عظیم فیصلہ ہونے سے اس وقت رک گیا۔ اگر وہ آ جاتا وہ بندہ، اور آ جاتا، اسے حقیقت کا علم ہو جاتا،
تو ہو سکتا ہے خود بھی تائب ہو جاتا اور اس کے پیچھے گمراہیت کا ایک جو دور شروع کر چکا وہ اس سے بھی لوگ بچ جاتے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو پایا۔ جمعیت الاحناف کے تحت ہر ماہ جامع مسجد قصابہ صدر کراچی میں ایک جلسہ کا انعقاد ہوتا تھا۔ اسی طرح جمعیت الاحناف کے صدر دفتر میں سالانہ عظیم الشان جلسہ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس میں اندرون و بیرون شہر سے علماء اہل سنت و عمائدین ملت بھی مدعو کیے جاتے۔ جلسہ میں نعرہ تکبیر و رسالت، تسبیح و تحمید، استغفار و اذکار کا شغل، صلاۃ و سلام کا ورد، آیات قرآن مجید کی تلاوت اور مختصر واعظ اور واعظ سے قبل اور بعد نعت خوانی اور اختتام پر سلام و قیام بھی قواعد و ضوابط میں شامل تھا۔ آپ کے تبلیغ دین کے ذرائع میں بڑے بڑے مذہبی تہوار مثلا میلاد النبی، معراج النبی، شب برات، شب قدر، 11ویں شریف اور ہفتہ وار حلقہ ذکر شریف شامل تھے۔ علاوہ ازیں آپ روزانہ بعد نماز عصر خصوصی طور پر حاضرین سے خطاب فرماتے تھے۔ محرم الحرام کی چاند رات سے عاشورہ تک آپ حضور اکرم سے لے کر خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، خصوصاً حسنین کریمین شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کے واقعات آپ 10 دن بیان فرماتے تھے۔ آپ کی اولاد میں مولانا علم الدین قادری آپ کے بعد سجادہ نشین مقرر ہوئے اور کراچی میں نمایاں شہرت حاصل کی۔ انہوں نے بھی مواعظ حسنہ پر مشتمل نثر و نظم میں آپ نے چند کتابیں بھی الحمدللہ تحریر فرمائی ہیں۔ تحفہ علمی، تذکرہ محرم، قادری نامہ، تذکرہ قادریہ علمیہ، تذکرہ حسینی، چشتی شمامہ، معراج حسینی وغیرہ۔ آپ نے تصانیف میں زیادہ تر نثری کی بجائے نظم کو ترجیح دی ہے، اور آپ کی زندگی میں متعدد منظوم رسائل شائع ہوئے ہیں۔ چند تصانیف کے نام یہ ہیں: فیض علمی، گلدستہ غوثیہ، گل یازدہ صد برگ، یہ چند کتابیں آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ آپ کا وصال طویل علالت کے بعد 18 جمادی الاولیٰ 1391 ہجری مطابق 13 جولائی 1971 عیسوی بروز منگل تقریباً 8:30 بجے شب 85 سال کی عمر میں ہوا۔ بروز بدھ بعد نماز ظہر مریدین و معتقدین اور علماء و مشائخ کی موجودگی میں کراچی کے مشہور پارک نشتر پارک کے میدان میں حضرت مولانا سید محمد یوسف عزیز الملک سلیمانی کی اقتداء میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آپ کا مزار شریف آپ کی قائم کردہ قادری مسجد سولجر بازار کراچی کے احاطے میں کیمپس میں مرجع عام و خاص ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ آج 18 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی قبر پر اللہ کریم خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔